کیونکہ اگے مقام شروع ہے مقام صحابیت، وہ دے اندر کوئی ولی قوم غوث قطب ابدال داخل نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے مقام صحابیت رکھیا اور فرمایا صحابی کو اللہ نے عروج عطا فرمایا، بلندیاں عطا فرمایا، لیکن صحابی کا عروج بھی ایک مقام تے جا کے ٹھہر گیا، اس تو اگے ہو جا سکتا نہیں، اور فرمایا صحابی کا مقام جتھے جا کے رک گیا، جتھے جا کے ٹھہر گیا، وہ تو مقام کی شروع ہے مقام نبوت، وہ تو مقام کی شروع ہے مقام نبوت، انبیاء کا مقام شروع ہے۔ کوئی صحابی نبی دے مقام کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ کوئی نبی دی شان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اتنے آدم علیہ السلام بھی نے، نوح علیہ السلام بھی نے، ابراہیم علیہ السلام بھی نے، تمام انبیاء کرام نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے، تے فرمایا انہاں دا مقام کتنا مقام ہے، انہاں دی بلندیاں کتنیاں ہیں، اللہ نے انہاں نوں بھی شاناں عطا فرمائیاں، لیکن انبیاء دا مقام بھی ایک مقام کے اوتے جا کے ٹھہر گیا، جتھے انبیاء دا مقام ٹھہریا اتھوں تیرے تے میرے لاجپال آقا دا مقام شروع ہو گیا، جتھوں آ کے انبیاء دا مقام ٹھہر گیا رک گیا، اتھوں تیرے تے میرے کریم آقا دا مقام محمدی اتھوں شروع ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتھوں حضور دا مقام شروع ہویا، اور حضور دا مقام جس جگہ تو شروع ہویا فرمایا کل انبیاء بھی اکٹھے ہو جان میرے مصطفیٰ دی شان دا مقابلہ کر سکتے نہیں، مقابلہ میرے مصطفیٰ دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے واسطے رب العالمین کی ذات نے اپنے محبوب کا مقام شروع فرمایا، اور محبوب کا مقام اتنا زیادہ بلند کہ اس مقام کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ اچھا ایک بات سمجھے، سوال اگر سوال بن بھی سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر سوال ہوئے، رب العالمین کی ذات تو سب تو بڑی ہے، اللہ کی ذات سب تو بڑی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں، آخر حضور کا مقام اس مقام پہ جا کے ٹھہرنا تو چاہیے، رکنا چاہیے، اس میں سوال بنتا کہ نہیں بنتا، دینا سوال آتا کہ نہیں آتا کہ اس مقام کے اندر جا کے حضور کا مقام ٹھہرنا چاہیے، رکنا چاہیے، لیکن میں بات ایک عرض کرنا اپنے ذہن کے اندر بٹھا کے رکھنا، رب ہر نقطۂ آغاز کو پاک ہے، وہ دی کوئی ابتدا نہیں ہے، جس لیے وہ دی کوئی ابتدا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ دی انتہا کوئی نہیں ہے، رب دی ابتدا کوئی نہیں، اللہ ابتداواں تو پاک جڑا دائرے کے اندر آ جائے کہ اے ابتدا ہے اے انتہا ہے، فرمایا کہ دائرے کے اندر آ جائے تو رب نہیں کہلایا جا سکتا، اللہ نہیں کہلایا جا سکتا، رب ہو گئے جڑا ابتدا کو نہیں پاکے، جڑا انتہا کو نہیں پاکے، اور جنہیں محبوب دی انتہا نہیں سمجھ آتی اس رب دی ابتدا دے آگے تو سمجھ اس محبوب دی انتہا، فرمایا اللہ نے اپنے محبوب دی انتہا رکھی، اسے واسطے رب العالمین کی ذات نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا ہر آن والی گھڑی سونیا پہلے نالوں اعلیٰ ہوئے گی، بہتر ہوئے گی، پہلے نالوں بہتر ہوئے گی، اعلیٰ ہوئے گی، کیونکہ ہر آن والی گھڑی میں آ کے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ قرآن پاک دی آیا مبارکہ پڑھی، پھر درود پاک پڑھیا، میرے محبوب دی عظمتاں بلند ہوئی ہیں، ساڑی زبان جو الفاظ باج نہیں قدر میرا اللہ اپنے محبوب دی شانہ پہلے بلند فرما سکتا، اور کدوں تو لے کے کدوں تک دے سلسلہ چلتا ہے پیا، حضور دی شان دے اوتے کدوں تو لے کے کدوں تک کا سلسلہ چلتا ہے، کتنیاں اللہ نے عظمتاں عطا فرمائیاں نے اپنے محبوب نو، کتنیاں بلندیاں میں رب نے عطا فرمائیاں نے اپنے محبوب نو، تسی تے میں اسی تے بڑے چھوٹے ہیں، اسی تے بڑے چھوٹے ہیں، جنہاں نے بڑیاں نے انہی شانہ بیان فرمائیاں، وہ بھی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، بڑے نے شانہ بیان فرمائیاں، لیکن وہ بھی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، کہ انہاں کی زمانہ ختم ہو گیا، قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا، جنہاں بڑے نشانہ حضور دیاں بیان فرمائیاں، تسی تے میں بڑے چھوٹے ہیں، اسی تے تسی کوئی شان حضور دی بیان فرما سکتے جنہی شانہ میرے رب نے خود بلند فرمایا، جنہی شانہ اللہ نے خود بیان فرمائیاں، حضور خواجہ قمر الدین سیالی، خواجہ خواجوان خواجہ قمر الدین سیالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک غالب کا شعر بڑا محبت میں سنتے ہوتے سن، اور غالب شاعر کوئی چھوٹا شاعر نہیں ہے، غالب شاعر ہوئے جنہاں انتظار علامہ اقبال کر کے بھی کرتے ہیں، جنہاں دا انتظار
علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ پر کے شاعر بھی کرتے رہے اور فرمانے رہے کہ غالب آپ نے جس وقت غالب دا شعر سننے لے سن وہ تو مفہوم ہے کہ فرمایا غالب تو حضور دی ثنا کی بیان کر سکنا ہے، فرمایا تو حضور دی ثنا کی بیان کر سکتا ہے، فرمایا حضور دی شان اگر بیان کر سکتا ہے تو میرا رب بیان کر سکتا ہے، فرمایا حضور دی شان اگر بیان کر سکتا ہے تو اور کوئی نہیں کر سکتا، فرمایا اگر وہ دی کوئی شان بیان کر سکتا ہے تو رب العالمین دی ذات بیان کر سکتا ہے۔ بڑیا بڑیا نے آپ نے شانہ حضور دیاں بیان فرمائیاں لیکن رک گئے، ایک مقام دوتے آ کے ٹھہر گئے، ایک مقام دوتے آ کے ٹھہر گئے، رک گئے، کلمہ بڑیا بڑیا نے اٹھائیاں لیکن قلم ٹوٹ گئے، کاغذات ختم ہو گئے، سیاہیاں مک گئیاں لیکن میرے مصطفیٰ نے ایک بھی اور صاف بیان پورا ہو سکتا نہیں۔ بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا تو حضور دی شان لکھنی شروع کی تھی کہ سب سے اولا آپ نے بڑے بڑے شاعر آئے انہوں نے شانہ بیان کر دیا۔ حضرت بریلی تاجدار نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلی خلیل کا گل پیچیدہ کہوں تجھے، سارا کچھ حضرت بریلی تاجدار نے بیان فرمایا دنیا شانہ کے اندر، لیکن بیان کر کے لکھ لے کے جس وقت تھک گئے نا، بریلی تاجدار لکھ لے کے جس وقت تھک گئے نا کہ آپ نے ہاتھ جوڑ کے فقیر فرمایا تیرے تو وصف
خالق کا بندہ خلق کا آقا. ساڑھے آقا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یہ ہے ریڈیاں ٹھنڈیاں زبانہ کیوں نہیں. خالق کا بندہ خلق کا بریلی کے تاجدار. آپ قلم چھوڑ دیتا کس کہہ کے چھوڑ دیتا. فرمایا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ نے قلم چھوڑیا. پھر قلم کنے سنبھالیا؟ کسی عام نے نہیں سنبھالیا بلکہ پھر قلم سنبھالیا تو میرے مصطفیٰ دی آل نے سنبھالیا. حضور دی آل نے قلم دوبارہ اٹھایا. قلم اٹھان والی ہستی کوئی عام نہیں سی ہے بلکہ گولڈے دا تاجدار سی. گولڈے دا تاجدار سی. آپ نے قلم اٹھایا اور حضور کی شانہ لکھنیاں شروع کی دیا. مکھ چند پر اللہ تعالیٰ دی ذات آپ اپنے محبوب علیہ السلام آپ دی شانہ بیان فرما دی رب العالمین دی ذات. فرمایا کہ آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا شفا شریف کے اندر موجود ہے. فرمایا آقا علیہ السلام آپ دا فرمانے علی شان کریم آقا لجبال آقا نے بیان فرمایا اور شفا شریف کے اندر واقعہ موجود ہے حدیث مبارکہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا نور مبارک. فرمایا میرا نور سب تو پہلے جڑے الفاظ پڑھے گئے فرمایا سبحان اللہ دی تسبیح میرا نور کرتا سی. فرمایا میرے کو سن کے اللہ کے فرشتے
ادا کرتے ہو کون کرتا سی؟ نور دا نور فرمایا میرے نور کو سن کے اللہ دے فرشتے سبحان اللہ دی تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ تسبیح بیان کر عظمتاں کنے بلند فرمائیاں کنے بیان فرمائیاں حضور دیاں میرے رب نے خود بیان کر تسی میں کچھ کر سکتے ہیں جتنے مرضی طاقتور ہو جاؤ فرمایا کچھ بھی نہیں کر سکتے شرح العقائد کتاب ہے آخری بات اس بات ختم کر لیتا ہوں شرح العقائد کتاب ہے یہ درس نظامی کے آخری سالت پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کی شرح لکھی حضرت علامہ مولانا پیر عبدالعزیز بہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے شرح لکھی اور یہ شرح لکھی اس کتاب کا نام ہے النبراس کی نام اس کتاب کا النبراس النبراس کے اندر آپ نے بیان فرمایا بڑا طویل واقعہ ہے آپ نے بیان فرمایا کہ انسان دا جسم جڑا ہے یہ لباس ہے کدا روح دا کدا لباس ہے انسان دا جسم کدا لباس ہے روح دا جس طرح جسم روح دا لباس ہے فرمایا اس طرح سارے جسم دا لباس ہے کپڑا ہے کپڑا سارے جسم دا لباس ہے کہ نہیں ہے نا اور فرمایا زندگی دے اگر دنیا داری دا کوئی کام کرنا ہوئے اسی کپڑیاں نو ہولا کریں گے کہ بھارا کریں گے جس نے کہیں چلانی ہوئے سب تو پہلے کی کام کرے گا کپڑے ہولے کرے گا ہیں جی ہے نا وہ کوئی واسکٹ پہن کے یا کوٹ پہن کے یا پینٹ شرٹ پہن کے کہیں نہیں چلا سکتا یا شیروانی ڈال کے کہیں چلا گئے جتنے نہیں نہ ہوگا اچھا جی وہ کام کرنے لگے گا سب تو پہلے کی کرے گا بازو ٹنگے گا آج کل ساڑھے گھر میں یہ اصول ہے کہ بیبیاں جس نے گھر سے کام کرنے لگتی ہیں پہلے بازو ٹنگدیاں نے اپنے یا اسی گھر کوئی کام کرنے لگتے ہیں پہلے بازو چڑھاتے ہیں کیوں کپڑا ہولا کرنے واسطے یہ واسطے جسم ہولا ہو جائے کپڑا ہلکا کر لیا جائے تے اگر کوئی کھالا پٹنا ہوئے تے اسی لنگوٹ بن کے جانے تاکہ ہولا ہو جائے تاکہ جسم ساڈا جلدی نہ اچھے طریقے نہ کام کرے کہ جسم کی طاقت ہے وہ کپڑیاں تے ضائع نہ ہوئے بلکہ جڑا کام کر رہے ہیں ساری فورس لگے یہ اگر اس کام دے اوتے لگے تاکہ پوری طاقت دے نال اسی کھالا یا کچھ بھی کام کر رہے ہیں ساری فورس دے اوتے لگے سن کپڑے تنگ نہ کرن آپ فرماندے نے جس طرح اسی طریقے دے نال فرمایا جس ویلے اسی اندرلی روح نو طاقتور بنانا ہوئے نا پھر جسم دے لباس نو بھی ہولا کرنا پیندا ہے تے جسم دے لباس نو بھی ہولا کرنا پیندا ہے اور اللہ والے جنہاں نے بزرگان دین دیاں زیارتاں کیتیاں دیکھیا ہوئے گا اللہ والے دے جسم بڑے کمزور ہوندے بڑے ہی کمزور ہوندے کیونکہ انہاں دی روح بڑیاں طاقتور ہوندی اور آپ نے بیان فرمایا کہ روح کی طاقت اتنی ہے کہ دنیا کے کسی جہاز کی اتنی طاقت نہیں ہے فرمایا کسی میزائل کی اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اللہ نے روح کو طاقت عطا فرمائی ہے جتنی اللہ نے طاقت روح کو عطا فرمائی ہے اور اس کی طاقت کا اندازہ کی ہے عام انسان چند سیکنڈ اندر سو جاوے تو دی روح کتنے مکہ پاک کی زیارتہ کر دی ہوئے تھے اللہ نے روح کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے لیٹ جاتے ہو ستارہ کروں نہیں جاندے زیارتہ کتنے دیا کر لیا مکہ پاکیاں مدینہ شریف کی زیارتہ کرتے ہیں میرے چند سیکنڈ دے اندر کتاباں میں موجود ہے فرمایا جس وقت انسان دی روح کتے دور چلی جاوے نا انسان کو جگایا جاوے تو تھوڑی دیر تو بعد بیدار ہوئے فرمایا روح پلٹن اندر چند سیکنڈ لگتے ہیں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں چند سیکنڈ لگتے ہیں روح پلٹن لگے جتنی مرضی دور ہوئے جتنی مرضی بلندی دے ہوئے نا مطلب اللہ نے روح بڑی طاقت عطا فرمائی ہے اللہ نے روح بڑی طاقت عطا فرمائی فرمایا جسم دی اگر روح طاقتور بنانا تو پھر اینو کمزور کرنا پڑے گا اینو کمزور کرنا پڑے گا حضرت احمد رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اللہ دی عبادت کی تھی جس وقت اللہ دی عبادت کی تھی آپ نے اپنا جسم نو کمزور کر لیا جسم نو کمزور کر لیا اور آپ دی روح بہت زیادہ طاقتور ہو گئی آپ کی روح بہت زیادہ طاقت والی ہو گئی حضرت احمد رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی روح اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمایا فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت احمد رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی روح کو طاقت عطا فرمایا فرمایا حضرت احمد رفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پرواز شروع کر دی فرمایا فضاواں دے اندر اڑنا شروع کر دیتا ہواواں دے اندر اڑنا شروع کر دیتا فرمایا ایک دن پرواز دے اندر نے اپنی پوری طاقت دے نال جاندے رہے پے آپ نے اپنی کتابت کے براس دے اندر فرمایا پوری طاقت دے نال جاندے رہے پے فرمایا اتنی تیزی دے نال جاندے رہے پے کہ 70,000 عرش کراس کر گئے 70,000 عرش کراس کر گئے تے ہاتھ میں غیب جو آواز آئی احمد رفائی کدھر کدھر فرمان لگے یا اللہ میں وہ عرش دا پایا دیکھنا چاہنا جدی سینے دے میرے مصطفیٰ نے اپنے قدماں دیاں تلیاں ٹکائیاں ہیں فرمایا
فرمایا میں عرش دا پایا دیکھنا چاہنا کہ جدے سینے دے اوتے میرے مصطفیٰ دے قدماں دیاں تلیاں لگیاں نے ہاتھ میں غیب جو آواز آئی وہ احمد رفائی تو 70,000 سال بھی اٹھتا رہے فرمایا اس عرش کی دھوپ تک نہیں پہنچ سکتا میں تو 70,000 سال بھی اٹھتا رہے فرمایا وہ عرش دا جڑا پایا ہے نا وہ دی دھوپ تک تو بھی نہیں پہنچ سکتا میں ارجی واپس پلٹ جا واپس لوٹ جا فرمایا وہ دے تک تو نہیں جا سکتا آپ نے خواہش کی دی ظاہر فرمائی کہ جس عرش دلتے میرے مصطفیٰ دے قدمہ دیاں تلیاں لگیاں سر دی خواہش دی ظاہر فرمائی سینے دی خواہش دی ظاہر فرمائی کہ دی ظاہر فرمائی خواہش کہ حضور دے قدمہ دیاں تلیاں لگیاں یہ اللہ والیاں نے کہ ڈانگرے بڑی محبت ہے آپ نے اللہ والیاں نے محبت آمیاں نے کیوں آج اگر کوئی بلندی دے ہوئے سٹیج پہ کوئی بیٹھا ہوئے کوئی ممبر دی بیٹھا ہوئے اگر کہ میں اتلی کرسی سے بیٹھا ہوں میرے پاؤں اتنے ہوں کوئی نیچے بیٹھ کے ہاتھوں تک کتنے تک پہنچے گا پیرا تک نہیں پہنچے گا سر تک نہیں پہنچ سکتا یا سینے تک نہیں پہنچ سکتا نا قدمہ تک نہیں پہنچے گا نا اس تو اوپر نہیں جا سکتا وہ کائنات پوری اکٹھی ہو جائے رب کعبہ نہیں کر سکے حضور کے قدمہ کے نیچے نظر والے ذرے وہ بھی دور تک کسی بھی نہیں پہنچ سکتے یہ اسی کسی عظمتہ حضور کی بیان کر رہی ہیں اسی کسی حضور کی عظمتہ کو بیان کر سکتے ہیں نہیں وہ دی عظمتہ نے میرے اللہ نے خود بیان فرمائی ہیں انہاں دی عظمتہ نے میرے اللہ نے خود بیان فرمائی ہیں مشکات شریف کے اندر یہ حدیث مبارک ترمذی تو انہوں نے لی مشکات والے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن جلسہ سی مسجد نبوی شریف کے اندر عظمت انبیاء دا کدھا جلسہ عظمت انبیاء دا جلسہ فرمایا عظمت انبیاء دا جلسہ کے کروان والے کون ہیں صحابہ کرام صحابہ کرام عظمت انبیاء دا جلسہ کرا دیں صحابہ کرام نے مسجد نبوی شریف کے اندر موجود نے فرمایا اے مسجد نہیں کہ ستارہ کالونی کی مسجد ہوئے وہ کے اندر جلسہ ہو گیا فرمایا نا بلکہ مسجد نبوی شریف ہے حضور کی مسجد کوئی عام انسان بھی نہیں ہوتے اکٹھے بلکہ حضور علیہ السلام آپ کے صحابہ اکٹھے ہو کے عظمت انبیاء کرام علیہ السلام آپ کا جلسہ منعقد کروایا فرمایا ایک صحابی فرماتے نے پہ حضرت ابراہیم اللہ نے خلیل اللہ بنایا فرمایا دوسرے فرماتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کلیم اللہ بنایا تیسرے فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نور اللہ بنایا چوتھے فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا آپ اتنا بیان فرماتے سن میں فرمایا قربان جاوا اس دن سے دیکھ کر تو قربان جاوا فرمایا اچانک اس دن سے اندر میرے مصطفیٰ آ گئے جب سے یہ تقریرہ ہوندیاں سن پہیاں تو میرے مصطفیٰ آ گئے قربان جاوا اچھا حضور تشریف لے گئے صحابہ خاموش ہو گئے صحابہ کچھ بول سکتے سن صحابہ خاموش ہو گئے کسی نے کوئی بات نہیں نکلی زبان جو حضور جو تشریف لے کے آ گئے سارے اپنے بیان خاموش کر کے بیٹھ کے حضور جو آ گئے تشریف لے کے آ گئے قربان جاواں اسی تسی بھی کہنے نہ کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگار حضور نے فرمایا صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تواڈے سارے کتاب سن لے میں تواڈے سارے دی کتاب سن لے نے اچھا مجھے یہ دسو سارے صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ کیا انہوں نے حضور کی عظمت بیان کرنی سی کہ نہیں سی کرنی حضور کی شان تو بغیر جلسہ ہو سکتا سی نہیں سی ہو سکتا لیکن میرے مصطفیٰ تشریف لے کے صحابہ خاموش ہو گئے فرمایا او میری صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو گئے فرمایا بے شک آدم صفی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ نے عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا اللہ نے مینوں اپنا حبیب اللہ بنا کے بھیجا فرمایا بے شک خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا خلیل اور حبیب کبھی برابر نہیں ہو سکتا فرمایا خلیل اور حبیب کبھی برابر نہیں ہو سکتا فرمایا صفی اور حبیب کبھی برابر نہیں ہو سکتا فرمایا روح اللہ ہوئے فرمایا کبھی حبیب اللہ ہوئے فرمایا کبھی روح اللہ کہ حبیب اللہ
پھر کیوں نہ کہ یہ تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں السلام علیکم یا رسول اللہ کہے گا یا صلاۃ السلام علیکم یا حبیب اللہ دوسرا کہے گا صلاۃ السلام علیکم یا نبی اللہ تیسرا کہے گا صلاۃ السلام علیکم یا شفیع اللہ چوتھا کہے گا صلاۃ السلام علیکم یا رحمت للعالمین فرمایا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کل کائنات دا علم اللہ نے اگر مسلمانہ دے اتارے سینیاں دے تے کدے صدقے اتارے ہیں کدے صدقے حضور دا صدقہ اتارے کہ نہیں اتارے کوئی کسے رنگ چ بول کے گیا کوئی کسے رنگ چ بول کے گیا کوئی کسے رنگ چ بول کے گیا جی میں حضور سلطان اللہ علیہ سلطان بابو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سینا الف اللہ ایمان دے اوپر فرمائے